رنگے آسماں قسط نمبر 56۔ اریبہ کے یہ آخری الفاظ کہ تمہاری بات مان لینے کی صورت میں کیا میری جان بچ جائے گی اور میں اس منحوس قید خانے سے زندہ سلامت بھی نکل جاؤں گی۔ مفہوم یہی تھا کہ اریبہ قید خانے کے ان دونوں فرنگی پہرے داروں کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ زمان نے اپنے سنسناتے ذہن سے اریبہ کے متعلق سوچا۔ اس کے اندر کوئی چیخا کہ کیا اریبہ محض اپنی رہائی اور جان بچانے کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگانے والی تھی؟ کیا اریبہ ایسی عورت تھی؟ وہ تو اسے ایک مضبوط اور بااعتماد اور وفادار عورت سمجھتا تھا، ہرگز نہیں۔ اس کے دل کی آواز نے الفاظ کو رد کر دیا۔ اریبہ کبھی بھی ان فرنگیوں کے آگے اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ جان دے سکتی تھی مگر اپنی عزت پر ایک ذرا آنچ بھی لانے والی عورت نہیں تھی۔ اگر ایسی ہوتی تو وہ راج محل کے فرنگی افسر لیفٹ روجر کا خون کیوں کرتی جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ پھر اس کے آخری الفاظ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے الجھ کر سوچا۔ اس نے دروازے سے بدستور اپنا کان لگائے رکھا۔ پہلی والی مردانہ آواز ابھری، ہم پر بھروسہ کر، چل تیار ہو، دیر مت کر۔ کیا ادھر ہی؟ اسے اریبہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ زمان کی کنپٹی ابھی تک سنسنا رہی تھی۔ یہ تو بڑی گندی جگہ ہے، کم از کم مجھے اچھی جگہ پر تو لے جاؤ جہاں بستر ہو، کچھ پینا پلانا ہو۔ ارے تو بھی پینے پلانے کا شوق رکھتی ہے بیبی؟ یہ دوسرے پہرے دار کی آواز تھی۔ ذرا غور کرنے پر زمان کو ان کے لب و لہجے سے اندازہ ہوا کہ ایک پہلے والا پہرے دار فرنگی تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ اریبہ کی اس بات پر یکلخت زمان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اریبہ ان دونوں ہوسکار پہرے داروں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے اس روایتی ہتھیار کا استعمال خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ گرموکھ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے اپنے کمرے میں لے چلتے ہیں، یہاں تو سارا جھاڑ جھنکار پھیلا ہوا ہے، ایک بستر تک نہیں ہے یہاں۔ تمہاری بات صحیح ہے مسٹر برڈ، چلو پھر دیر کس بات کی۔ زمان فوراً دروازے سے ہٹ کر ذرا پیچھے ایک تاریک گوشے میں سرک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اریبہ ان دونوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلنا چاہتی ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے تیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آہٹ ابھری۔ زمان کی بےتاب نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں بالترتیب 3 انسانی ہیولوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ سب سے آگے والا ایک دراز قامت آدمی تھا۔ اس کے کاندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ درمیان میں کسی عورت کا ہیولا تھا جسے زمان پہچان گیا تھا کہ وہ اریبہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے عقب میں ایک ٹھگنے قد کا دوسرا پہرے دار تھا۔ اس کی کمر پر رائفل نہیں تھی لیکن اس نے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول پکڑ رکھا تھا۔ وہ اریبہ کو لیے تاریک سی راہداری کی طرف مڑ گئے۔ زمان نے چکنا چیتے کی مانند بے آواز اپنی جگہ سے حرکت کی اور نہایت محتاط روی سے ان کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیا۔ راہداری زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی۔ چند قدموں کے بعد وہ تینوں دائیں جانب گھوم گئے۔ زمان ان کے پیچھے دبے منہ چلتا ہوا وہاں تک پہنچا مگر اس نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور موٹر والی دیوار کی آڑ کے پاس جا کر ٹھہرا اور ایک ذرا سر ابھار کر دونوں جانب جھانکا۔ وہ تینوں ایک کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آگے والا پہرے دار کنڈی کھول رہا تھا۔ اس دوران پیچھے کھڑے پہرے دار نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر برڈ، پہلے تم اس چھوکری کے ساتھ مزے کرو، میں یہاں پہرا دیتا ہوں مگر ذرا جلدی، ایسا نہ ہو کہ میری باری پر وہ سب یہاں آ جائیں۔ اس نے اپنی لمبی نال والا پستول خاکی نیکر کی بیلٹ میں الٹ لیا۔ فکر مت کرو مسٹر گرمکھ، تمہاری باری بھی آ جائے گی، فرنگی مائنش کے انداز میں کہتا ہوں مذکورہ کمرے کا دروازہ کھول کر اریبہ کو لے اندر داخل ہو گیا۔ گرمکھ باہر کھڑا رہا۔ زمان نے یک لخت اپنی جگہ سے حرکت کی اور دیوار سے چپکا گرمکھ کی طرف سرکنے لگا۔ وہ اس وقت اپنے کان میں اٹکی ہوئی بیڑی نکال کر اسے دیس رہی سے سلگانے میں مصروف تھا کہ زمان اس کے سر پر جا پہنچا۔ گرمکھ کسی کی آہٹ محسوس کر کے فوراً چونکا۔ اس کا ہاتھ پستول اچکنے کے لیے پڑا مگر تب تک اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ زمان اس پر بجلی بن کر ٹوٹا اور اپنی دائیں ٹانگ گھٹنے کی بھرپور ضرب اس کے پیٹ میں رسید کی، ساتھ ہی پھرتی کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ دشمن کے ناپاک وجود سے لگنے کا مقصد یہی تھا کہ ضرب کی شدت بھرپور اور نتیجہ خیز ہو۔ وہی ہوا۔ گرمکھ کی ضرب کو سہ نہ سکا اور ایک ہی بار میں ڈھہ گیا۔ زمان نے پھر بھی آہستہ سے اس گرفت سے چھوڑا۔ وہ جھکا اور آخری زوردار ضرب اس کی جھکی ہوئی گردن پر کھڑی ہتھیلی سے وار کیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ گرمکھ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ شاید کوئی ہلکی کھڑبڑ اندر موجود فرنگی کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ زمان نے دانستہ پھنسی پھنسی اور بوجھل سی آواز میں کہا، میرا پیٹ، ہائے درد، کیا ہوا تمہارے پیٹ کو؟ فرنگی کی آواز ابھری مگر دوسرے ہی لمحے وہ غراہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، شیکہ حرکت کر رہی ہو تم کتیا، میں تمہیں۔ اس کی غسیلی آواز گولی چلنے کے دھماکے میں ایک چیخ بن کر ابھری۔ زمان سمجھ گیا کہ اندر اریبہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کوئی گل کھلا دیا ہے۔ اس نے دروازے کو اپنے کندھے کی زوردار ضرب رسید کی اسے توڑتا ہوا اندر آ گیا۔ منظر غیر متوقع نہیں تھا۔ وہی دراز قامت فرنگی پہرے دار خون کی چھپڑی میں فرش پر پڑا تھا اور اس کے قریب اریبہ ہاتھ میں رائفل لیے کھڑی تھی۔
دونوں کی نگاہیں چار ہوئی، جیسے صدیوں کے بچھڑے دوبارہ مل گئے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو زمان، میرا دل کہتا تھا کہ تم زندہ ہو، اریبا نے بے قراری سے کہا۔ زمان کو دیکھ کر اس کے انگ انگ سے مسرتیں پھوٹ پڑی تھی۔ زمان نے بھی بے قراری سے اریبا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں، وہ سب لوگ جھیل کی سمت گئے ہوئے ہیں، گولی کا دھماکہ نے متوجہ نہ کر ڈالے، اریبا نے کہا۔ دونوں فوراً وہاں سے نکلے اور راہداری میں آگئے۔ زمان نے گرموں کی گری ہوئی ماچس اٹھا لی تھی۔ مجھے ایمونیشن ٹمپ اور ان کے میگزین اور اسلحہ بارود خانے کی تلاش ہے، زمان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مشن نمٹانا زیادہ اہم ہے، اریبا نے بھی اسی حوصلے اور عزم سے کہا۔ زمان نے باہر پڑے گرمک کا پستول اٹھا کر اریبا کے حوالے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے برڈ کی رائفل لے لی۔ دونوں عمارت کے اندر منڈلاتے رہے اور بالآخر ایک حالنما کمرے میں اسلحہ بارود کا ڈھیر نظر آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک عمارت کے باہر گاڑی اور بہت سے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ شاید دشمن پلٹ پڑے ہیں زمان، جو کرنا ہے جلدی کرو، اریبا نے جوش سے مرتعش آواز میں کہا، اور زمان نے جلدی جلدی وہاں موجود فلیتے جمع کیے اور انہیں دیا سلائی دکھلا کر باہر آ گیا۔ اس کے بعد دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے عمارت کے نکاسی والے دروازے کی طرف پہنچے، لیکن وہاں پہنچتے ہی دونوں ٹھٹک کر رکے۔ سامنے وسیع احاطے میں 3-4 گاڑیاں اور 15-16 کے قریب مسلح فوجی دکھائی دیے۔ اگرچہ یہ دونوں دروازے سے باہر نکلتے تو ان کو دیکھ لیے جانے کے واضح امکانات تھے، لیکن اگر وہ وہیں کھڑے رہتے تو ذرا ہی دیر بعد یہ عمارت جہنم کا نمونہ پیش کرنے والی تھی۔ وہ اس میں بھسم ہو جاتے، گویا دونوں طرف موت ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی، اگرچہ فوجیوں کی ابھی ان پر نظر نہیں پڑی تھی۔ زمین پر لیٹ جاؤ، زمان نے اریبا سے کہا، اور پھر دونوں سینئر کوہنیوں کے بل جتنی جلدی ہو سکتا تھا عمارت کے دروازے سے دور نکلتے چلے گئے، مگر کب تک؟ اسی وقت ایک فرنگی نے چلا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ زمان کو رینالڈ کی جیپ بھی دکھائی دی تھی۔ فائر! انہیں رینالڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ان کے دل دھک سے رہ گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور سب سے پہلے زمان نے بجلی کی صورت کے ساتھ اپنی زمینی پوزیشن بدلی اور اریبا کا ہاتھ پکڑ کر واقعی قریب جڑواں درختوں والے تنوں کی جانب اندھا دھند بھاگا۔ اسی وقت بیک وقت کئی رائفلوں نے فائر اگلے، مگر زمان اریبا کا ہاتھ پکڑے بالآخر اس جڑواں درخت والے تنے کی آڑ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، لیکن جانتا تھا کہ یہ آڑ بھی نے زیادہ دیر ان فوجیوں کی ہلاکت خیزی سے نہیں بچا سکے گی، کیونکہ وہ ان کی نظروں میں آ چکے تھے اور یوں درخت زیادہ دیر ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وہ وقت ہے جب تمام مسلح فوجی چیختے چلاتے ہوئے اسی طرف رائفلیں تانے دوڑے۔ اسی وقت عمارت کے اندر ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا، وہ بوکھلا گئے، پھر دوسرا دھماکہ ہوا، وہ سارے زمین پر لیٹ گئے، پھر تیسرا اور چوتھا، اس کے بعد تو جیسے زلزلہ آ گیا۔ دھماکوں پر دھماکے ہوتے چلے گئے، شعلے اور جلے ہوئے ملبے کے ٹکڑے اور نہ جانے کیا الا بلا اڑ اڑ کر فضا میں بکھرنے اور گرنے لگا، جو لگتا تھا جیسے ہر طرف آگ اور شعلوں کی برسات ہو گئی تھی۔ کانوں کے پردے دھماکوں سے پھٹے جا رہے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں درخت کی آڑ سے نکلے اور جنگل کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ دونوں اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک بے دم ہو کر گرنا پڑے۔ نرم گھاس نے جیسے اپنی گود میں سما لیا۔ گھاس کافی اونچی تھی، وہ تھوڑی دیر تک بے حال سے اسی طرح پڑے رہے، ہانپتے رہے۔ انہوں نے گویا اپنی جسم کی ساری طاقت کو ٹانگوں میں مجتمع کر کے دوڑ لگانے میں بہت زور لگایا تھا، کیونکہ وہ جلد سے جلد اس خطرناک مقام سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کتنی دور نکل آئے تھے۔ وہ شاید مزید تھوڑی دیر اس طرح خاموشی سے پڑے سستاتے رہے کہ اچانک انہیں کسی درندے کی دھاڑ سنائی دی۔ صرف زمانی اندازہ لگا پایا تھا کہ اس فرنگی افیسر رینالڈ کا پالتو گلدار کی دھاڑ تھی۔ 3 میں سے ایک گلدار کو زمان پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ وہ دہل گیا، گویا رینالڈ اور فرنگی فوجی اس کے تعاقب میں تھے، اور اس خبیث رینالڈ نے اپنے دونوں پالتو گلدار ان کے تعاقب میں آزاد چھوڑ دیے تھے۔ اریبا جلدی اٹھو، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، ذرا دیر اور سستا لینے دو زمان، تم شاید کسی درندے کی دھاڑ سے پریشان ہو گئے ہو۔ اریبا بدستور ہانپتے ہوئے بولی، یہ بات نہیں اریبا، زمان فکر و تشویش سے بولا، کیونکہ یہ کوئی درندہ نہیں بلکہ اس موذی فرنگی افسر رینالڈ کا پالتو گلدار ہے، اور یہ ایک نہیں 2 ہیں۔ کہتے ہوئے زمان نے اریبا کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی۔ او میرے خدا! یہ سن کر اریبا دہشت زدہ سی ہو گئی۔ تب تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبیث نے ہماری تلاش میں درندے دوڑا دیے ہیں۔ ہاں جلدی اٹھو، زمان نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اریبا کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ زمان کا منصوبہ کچھ اور تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کے تعاقب سے تو بچا جا سکتا ہے، مگر ان درندوں کے تعاقب کو جل دینا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چیتے اور شیر کے مقابلے میں گلدار زیادہ خطرناک، تیز رفتار اور پھرتیلا جانور ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ گلدار پالتو تھے،
تاہم درندے تو تھے، اسی سبب اس نے جلدی دوڑنا موقوف کر دیا اور اریبا کو ایک درخت پر جلدی سے چڑھا دیا۔ تم بھی اوپر آ جاؤ، اریبا نے ایک موٹی شاخ پر ٹکنے کے بعد زمان سے کہا۔ نہیں، میں اس درندے کو نشانہ بناؤں گا۔ زمان نے اریبا سے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اسے اپنے عقب میں موجود قد آدم جھاڑیوں میں کوئی دھاری دار سی شاید تیزی سے حرکت کرتی ہوئی اپنی جانب بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ایک لمحے کو اس کا سانس رک گیا، مگر اس نے فوراً اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے رائفل سیدھی کرتے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ پوزیشن بنا لی۔ اگلے ہی لمحے اس نے طوفانی رفتار سے اپنی طرف آتے ہوئے گلدار کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ جنگل کے دم بخود سے سناٹے میں گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور گلدار کی چنگھار اگڑی۔ وہ اس کے پیروں کے قریب آ کر دھپ سے گرا تھا۔ زمان نے گہری نظروں سے جانچا، وہ ابھی زندہ تھا۔ اس کا پیٹ تیزی سے پھول اور پچک رہا تھا، واضح تھا کہ ابھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ کئی درندے گولی لگتے ہی گر جایا کرتے ہیں اور پھر اچانک لپک کر حملہ کر ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ زمان ابھی اس پر دوسری گولی چلانے کی تیاری میں تھا کہ گلدار ایک دم وحشیانہ سی غراہٹ کے ساتھ دوبارہ اٹھا اور اس سے پہلے کہ گلدار اس پر حملہ آور ہوتا، زمان نے ٹریگر دبا دیا۔ اس بار اس نے گلدار کی پیشانی کا نشانہ لیا تھا۔ گلدار گھٹی گھٹی غراہٹ سے گرا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ اریبا جلدی سے نیچے اترو، زمان نے شل پڑتے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اسے پکارا۔ ایک خوخار درندے سے مقابلے نے اس کے اعصاب کو شل کر ڈالا تھا۔ اریبا نے اس کی آواز سنتے ہی درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں پھر دوڑ پڑے۔ مراد نے بتایا تھا کہ جزیرے میں قابض فرنگیوں کے ہیڈ کوارٹر جسے زمان تباہ کر چکا تھا کے علاوہ جیٹنما چھوٹی سی عارضی بندرگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی بندرگاہ کے قریب ہی کرنل ایڈرسن اور اب کیپٹن جیمس کی ہاؤس بوٹ ٹائپ رہائش بھی تھی۔ یہ بوٹ سی ہاک اسی بحری جہاز کے قریب پانی میں ہلکورے کھاتی رہتی تھی۔ اس پر بڑی بڑی سرچ لائٹیں نصب تھی جو ہر وقت سی ہاک اور اس کے ارد گرد سمندر کی سطح پر گردش کرتی رہتی تھی۔ اب ان کا رخ اسی جانب تھا۔ سسٹر، میرا مقصد اب پورا ہو چکا، اب میں بہت جلد تمہیں خدا حافظ کہنے والا ہوں۔ اپنی بہن گارشیا کو مکاری سے مسکراتا ہوا دیکھ کر بالآخر رابرٹ نے اس سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا برادر، یہ کہتے ہوئے گارشیا چند قدم چلتی ہوئی سراسیما سی کھڑی سونجنا کے قریب آ گئی اور ایک نگاہ تان اس کے چور سے چہرے پر ڈالتے ہوئے جملہ مکمل کیا، مگر میرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ڈیئر سسٹر، رابرٹ بے پرواہی سے بولا، تم لگے رہو اپنے مقصد میں، ایک نہ ایک دن شوقی تمہارا ہو جائے گا۔ اس نے جیسے بہن کو بہلانے کی کوشش کی۔ یہ سن کر گارشیا کے ہونٹوں پر بڑی کینہ توس سی مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ اسی لہجے میں بھائی سے بولی، لیکن تم نے میرے اس عزم میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا برادر کہ اگر شوقی میرا نہ ہوا تو میں اسے رینا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، رابرٹ نے جیسے اس کی بات کا تمسخر اڑایا، میں نے تو تم سے کوئی مدد نہیں لی، خود ہی سب کچھ کیا، تم بھی ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہاری فضول سی ضد کے آگے اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑ دوں۔ بھائی سی اس بات نے گارشیا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ شعلہ بار لہجے میں بولی، تم مجھ سے دغا بازی نہیں کر سکتے رابرٹ، ہم دونوں اب تک اپنے اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے ساتھ رہے ہیں، تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کون روکے گا مجھے؟ ہاں بولو۔ رابرٹ آنکھیں نکال کر بہن پر چڑھ دوڑا، میں روکوں گی۔ گارشیا بھی جیسے خم ٹھونک کر بولی۔ سونجنا ایک طرف کھڑی ڈری سہمی ان دونوں بہن بھائیوں کو حیرانی سے تکے جا رہی تھی۔ بہن کے اس جارحانہ انداز نے رابرٹ کو پل بھر کے لیے تو گمسم سا کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے دانت پیس کر بولا، تم مجھے روکو گی ڈیئر سسٹر؟ کیا تم اپنے بھائی کو نہیں جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں تہدید نمایاں تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں، مگر شاید تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ گارشیا نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو میں بھی جا کر راج محل میں چلا چلا کر بتا دوں گی کہ تم یہاں ایک راجکماری کو مال و اسباب کے ساتھ بھگا کر لے جا رہے ہو۔ گارشیا کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ رابرٹ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور پھر وہ ہوا جس کی سونجنا کو تو کیا خود گارشیا کو بھی توقع نہ تھی۔ رابرٹ نے کسی بھیڑی جیسی غراہٹ اپنے حلق سے خارج کی اور دونوں ہاتھوں سے بہن کا گلا دبوچ لیا۔ سونجنا نے یہ دیکھا تو گھٹی گھٹی چیخ مار کر رہ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ گارشیا کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں برآمد ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جیسے سخت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی گردن کو بھائی کے ہاتھوں کے شکنجے سے چھڑانے کی بے سود تنگ و دو کرتی رہی، لیکن رابرٹ دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دباتا چلا گیا، یہاں تک کہ گارشیا نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور تب رابرٹ نے اس کے جھولتے بدن کو چھوڑ دیا۔ گارشیا قالین پر بے حس حرکت گر پڑی۔ تم نے اپنی بہن کو مار ڈالا؟ سونجنا لرزتی آواز میں رابرٹ سے بولی۔ رابرٹ کو ایک لمحے کو ڈرا کہ کہیں سونجنا کا اس کی طرف سے دل خراب نہ ہو جائے، لہٰذا وہ ایک دم چالاک لومڑ بن کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، سونجنا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ دیکھو میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں کہ تمہاری خاطر
اپنی محبت کی خاطر میں نے اپنی بہن کو بھی نہیں بخشا، اور تم بھی تو یہ قربانی دے رہی ہو۔ یہی محبت ہے سوچنا۔ محبت اور جنگ میں صرف اپنے مفاد پر نظر رکھو، جو تمہارا راستہ کھوٹا کرے اسے راستے سے ہٹا دو، ورنہ پھر خود مرنے کے لیے تیار رہو۔ ہم بہادر ہیں، اپنی محبت کی بخوبی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پھر تم خود ہی تو دیکھ رہی تھی کہ گارشیا بلا وجہ اپنے مفاد کی خاطر ہمارا راستہ کھوٹا کر رہی تھی۔ در حقیقت یہ ہماری کامیابی سے جل گئی تھی۔ سوچنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی قالین پر گری گارشیا کی لاش کو دیکھتی اور کبھی رابرٹ کا منہ تکنے لگتی۔ دیر مت کرو سوچنا، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہے تو اسے پورا کرو۔ میں بھی تو یہی کر رہا ہوں۔ یہ راج محل اور یہ تخت و تاج بہت جلد چھن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی باغوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے اور تم ساری عمر قید خانے میں گزار دو۔ پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ تم نے میری بات کیوں نہ مانی۔ بتاؤ، مجھے تیار ہو؟ شاطر دماغ رابرٹ نے سیدھی سادھی سوچنا کے سامنے جنگ و جدل کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ ہمت پکڑنے لگی۔ وہ رابرٹ سے محبت تو کرنے لگی تھی، اب وہ اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ شاباش، آؤ یہ سب چیزیں سنبھالے اور سونے کے اس قید خانے سے نکل جائے۔ مکار رابرٹ اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور یوں دونوں نے قالین پر بکھرا ہوا مال و اسباب جلدی جلدی سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ سارا سامان اپنی جگہ بیش قیمت تو تھا ہی، مگر اس کی نوادراتی حیثیت اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ نقشین صندوقچہ بھی کم اہمیت کا حامل نہ تھا، اس میں بھی سونے کے تاروں کی ڈیزائننگ تھی اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایسا تھا جیسے بآسانی ایک ہاتھ سے کسی چھوٹے سے بکسے کی طرح اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر جواہرات رکھے تھے۔ رابرٹ نے اسی کپڑے میں لپیٹ لیا، باقی سامان کی اس نے بگچی بنا لی، وہ اس نے اپنے کندھے پر ڈال لی۔ جس وقت یہ دونوں چوری چھپے راج محل سے نکل رہے تھے، ٹھیک اسی وقت باہر تاریک آسمان پر بڑے زور کا کڑاکا ہوا۔ سوچنا کا دل ہل گیا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر دیکھا تو کھلے آسمان پر بجلی کی ایک چمکتی ہوئی دراڑ سی لپکتی دکھائی دی، یوں جیسے آسمان چٹک گیا ہو۔ سوچنا کو یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ وہ واپس راج محل کے اندر لوٹ جائے، مگر وہ اس کی ہمت نہ کر پائی۔ رابرٹ نے ایک گھوڑا اسی مقصد کے لیے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ رابرٹ نے پہلے سہارا دے کر سوچنا کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے بعد خود بھی اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ رات کی شدید طوفانی بارش میں جب سوچنا رابرٹ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو رہی تھی تو اس کی خوبصورت آنکھیں بھی میگھ کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا سندر سا چہرہ بارش اور اشکوں سے بھیگا ہوا جا رہا تھا۔ چالاک لومڑ اپنی روایتی کہانی کے مطابق بکری کے میمنے کو بالآخر بلا پھسلا کر اپنے جبڑوں میں دبائے اپنی کمینگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑا دھواں دار اور شراٹے دار بارش میں مناسب رفتار کے ساتھ کوہ شمالیہ کی آخری حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ دونوں بارش سے بھیگ چکے تھے۔ رابرٹ نے ایک چالاکی کی تھی کہ سوچنا کا راجکماری والا شاہی لباس اتروا دیا تھا اور اسے ایک عام سا لباس پہنا دیا تھا۔ خود اس کا اپنا مختصر ذاتی سامان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچنا کو سمجھا دیا تھا کہ اس نے راستے میں ملنے والے لوگوں کو کیا جواب دینا تھا۔ پورے 1 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ سوچنا آرام و آسائش کی زندگی میں پلنے والی ایک نازک اندام لڑکی تھی۔ سفر کی اس پرتکان مسافر نے اسے نڈھال سا کر کے رکھ دیا تھا۔ رابرٹ نے محبت سے اپنا ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کر رکھا تھا اور اپنے جسم کی گرمی کو اس کے جوان اور نوخیز بدن کی آنچ میں رولا ملا کر اسے گرمائے ہوئے تھا۔ وہ اب کوہ شمالیہ کی حدود پار کر کے ہر دوارے کے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ بارش کا زور اب ٹوٹنے لگا تھا، جنگل بھیگ رہا تھا۔ کبھی کبھی کہیں دور کوہ شمالیہ کی چوٹیوں کی جانب سے آسمانی بجلی کا لمحہ بھر کو کڑاکا ہوتا اور پھر گہرا سکوت طاری ہو جاتا۔ چالاک لومڑ نے جب دیکھا کہ وہ اس منصوبے میں کامیاب رہا ہے تو اس نے سوچا سوچنا کو بہلانا ضروری ہے۔ اسے ایک نئی دنیا کا مزہ چکھانا ہوگا، ایک نئی اور انوکھی لذت سے روشناس کرانا ضروری تھا تاکہ اس کی دل و دماغ کا تکدر ختم ہو جائے اور وہ ایک نئی لذت شرساری اور اس کی محبت کے نشے میں فقط اسی کے بارے میں سوچتی رہے اور اپنے ماضی کو یکسر فراموش کر دے۔ اس نے ایک گپا کے قریب گھوڑا روک لیا، دونوں نیچے اترے۔ سوچنا کو گھوڑے سے اتارتے ہوئے رابطے سے بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا اور دیوانہ وار اس کا نکھرا اور سندر چہرہ چومنا شروع کر دیا۔ بارش کے پانیوں میں بھیگا ہوا سوچنا کا بدن گیلا ہو رہا تھا۔ اس پر سفر کی تکان غالب تھی، لیکن جیسے ہی چالاک رابرٹ نے جو محبت کی آنچ دی تو سوچنا کی یہ تھکن اس کے انگ انگ کو توڑنے لگی۔ محبت اس کے بدن کو توڑ رہی تھی۔ سفر کی تھکاوٹ ایک مزہ بن کر ابھر رہی تھی، ایک سرور جگا رہی تھی۔ سوچنا ایک نوخیز اور نو دمیدہ کلی ہوئی تو تھی، ایک ذرا ہاتھ لگتے ہی چٹک گئی۔ رابرٹ اسے اسی سرشاری کے عالم میں گھپا کے اندر لے گیا۔ باہر گھوڑا ایک درخت سے بندھا نمالود گھاس چرنے میں مصروف رہا۔ بھیگے ہوئے جنگل میں گہرا سکوت طاری تھا۔ ایسے میں ایک گیدڑ کہیں سے نمودار ہوا اور گپا کے قریب ایک نسبتاً اونچی ٹیکری پر چڑھ گیا، پھر اپنا تھوتنا نیم روشن آسمان کی جانب اٹھا کر منحوس آواز نکال کر رو دیا۔
پھر اپنا وجود جھرجھرا کر جھاڑا اور ٹیکری سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ گپا کے قریب تھوتنا اٹھا کر دیکھا، تھوڑا سا آگے بڑھا، اندر انسانی وجود کی موجودگی محسوس کی۔ اس نے تھوتنے سے ایک پخ خارج کی اور ایک طرف کو جا کر تاریک جنگل میں غائب ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔